نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بن کر کے تشریف لائے، جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے اندر انسانوں کو بنایا، انسانوں کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ انسان چاہے تو اعمال صالحہ کو انجام دے کر، نیکیوں کو انجام دے کر اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے، یا پھر انسان چاہے اعمال سیئہ کو انجام دے کر، گناہوں کو انجام دے کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ دو اختیار ہمارے سامنے ہیں، یا تو اعمال صالحہ کو انجام دے کر رب کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائے، یا پھر اعمال سیئہ کو انجام دے کر رب العالمین کی ناراضگی کو سموہ لینے کے بعد اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔
چونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کی پیدائش کے مقصد کو واضح کر دیا. اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو کیوں بنایا, ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا. رب العالمین نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, ہم نے جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب انسان اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کرتا ہو یا پھر برائیوں کو انجام دیتا ہو تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. رب العالمین نے ان چیزوں کو واضح کر دیا. اب انسان اگر برائی کو انجام دیتا ہو تو انسان کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم جن گناہوں کو انجام دے رہے ہیں, ہم جن برائی کو انجام دے رہے ہیں, ان کے نقصانات کیا ہے. ظاہر ہے ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کام کے یا تو ہمیں فائدے معلوم ہوتے ہیں یا تو نقصان معلوم ہوتے ہیں. اگر فائدے معلوم ہو تو ہم اس کام کو کرتے ہیں, نقصان معلوم ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ انسانی زندگی کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک اسی طرح اعمال کی زندگی میں ہم ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نیکی اور برائی میں کیا فرق ہے, نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا البر حسن الخلق, کہ نیکی تو وہ ہے جو بہتر اخلاق والا ہو. والاثم ما حاک فی صدرہ وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور برائی وہ ہے جو تمہارے دلوں میں کھٹکے, تمہارے دلوں میں کھٹکے کہ کہیں لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہ چل جائے. یہ برائی ہے. انسان کوئی بھی کام کرتا ہو اور انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس فعل کے بارے میں کہیں کسی کو معلوم نہ چل جائے تو یقیناً وہ کام برائی ہے, وہ گناہ ہے. ظاہر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم جن برائی کو انجام دے رہے ہیں یہ رب العالمین تو جانتا ہے. میدان محشر میں ہم ذلیل ہوں گے مگر روئے زمین کے اندر اپنے اہل و عیال کے سامنے ہمیں ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے. تو جن کاموں سے انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ چل جائے وہ برائی ہے. اب گناہوں کی بہت سے قسمیں بھی بنتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے گناہوں کے نقصان ہی نقصان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں نقصان ہو؟ ایک انسان اگر کوئی کام کو انجام دیتا ہو, ایک انسان اگر تجارت کرتا ہو اور اگر اسے معلوم ہو کہ اس تجارت میں منافع کے بجائے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے, خسارے کا سودا ہمیں اس تجارت میں ہو, انسان کبھی اس چیز کو انجام نہیں دے گا, ہرگز انجام نہیں دے گا. ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ برائی کو انجام دینے سے نقصان ہی نقصان ہے, گناہوں کو انجام دینے سے نقصان ہی نقصان ہے, پھر بھی ہم اس چیز کو انجام دیتے ہیں. کیوں؟ عادت لگ چکی ہے, لت لگ چکی ہے. حضرات گرامی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کو کیوں برباد کیا؟ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے کیوں ہلاک کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے نوح کے قوم کو کیوں برباد کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہوں کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے. رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کو برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو بستی سمیت اٹھا کر زمین میں کیوں پٹک دیا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں لوط کے قوم کو برباد کیا؟ یقیناً ہم اور آپ کا جواب ہوگا گناہوں کی وجہ سے, برائی کو انجام دینے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو کیوں برباد کر دیا؟ قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے کیوں ہلاک کر دیا؟ یقیناً ہم اور آپ کا جواب ہوگا گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے, برائی کو انجام دینے کی وجہ سے, معصیت کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان اقوام کو ہلاک و برباد کر دیا. مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا جن کو اپنی بادشاہیت پہ بہت غرور ہوا کرتا تھا, اپنے آپ پہ بہت ناز تھا, دولت پہ بہت ناز تھا. دنیا اسے فرعون کے نام سے یاد کرتا ہے. وہ فرعون جو بڑے خزانے کے مالک تھے, سونے کی مورتیاں جن کے لیے بنی ہوئی تھی, روئے زمین کے اندر مصر کی حکومت تھی فرعون کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہتا زندہ درگور کر دیتا, جسے چاہتا معاف کر دیتا. مگر اس فرعون نے جب اس بات کا اعلان کیا نا ربکم الاعلی, کہ روئے زمین کے اندر مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے, جب رب العالمین کی نافرمانی کی, جب حد سے تجاوز کرنے لگے, رب العالمین کا عذاب آیا. اللہ رب العالمین نے بحر کلثوم میں غرق کر دیا. اللہ رب العالمین نے قارون کو کیوں برباد کیا؟ وہ قارون جو بڑے خزانے کے مالک تھے,
وہ قارون جن کے پاس اتنے خزانے تھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا کہ قارون کے جو خزانے تھے ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے. قارون کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے. ذرا تصور کریں کس قدر خزانے کے مالک تھے. ان کے قوم کے نیک لوگ ان کے پاس آئے اور کہا اے قارون اللہ رب العالمین نے تجھے بڑی دولت سے نوازا ہے. اے قارون اللہ نے تجھے بڑی مال و دولت سے نوازا, رب العالمین کے در میں خرچہ کرو, رب العالمین کے در میں ان مال کو لٹاؤ, غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے اس مال میں. پتہ ہے قارون اپنے قوم والوں کو کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے ہیں قوم کے لوگوں اس مال کو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, اپنے بلبوتے سے کمایا, میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ رب کے در میں خرچ کروں؟ افسوس افسوس, اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. رب العالمین نے قارون کو ان کے مال سمیت زمین میں ان کو دھسا دیا. وہ شداد جو بڑے خزانے کے مالک تھے, جنہوں نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا تھا, مگر رب کا عذاب آیا. اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کے قوم کو کیوں برباد کیا؟ کیوں رب العالمین نے ہلاک کیا؟ برائی کو انجام دینے کی وجہ سے, گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے, رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان تمام اقوام کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان اگر رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اسے ہلاک و برباد کر دے گا. رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے اقوام کو ہلاک و برباد کر دیا. ہم نے کسی کو تیز پتھر کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا, ہم نے کسی پر پتھروں کی بارش کی, ہم نے کسی کو تیز تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا, ہم نے کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا, اور ہم نے کسی کو بندر بنا دیا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں کئی لوگوں کو رب العالمین نے بندر بنایا. یہ رب العالمین کا عذاب تھا. اللہ رب العالمین لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ رب العالمین تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, وہ رب العالمین تو غفار ہے, لیکن انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے رب العالمین کی گرفت میں آ جاتا ہے. یہ ہم نے اس چیز کو جانا کہ یہ گناہوں کے نقصان ہے. گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے رب العالمین نے ان اقوام کو برباد کر دیا. لیکن ذرا تصور کریں کہ انسان برائی کو کیوں انجام دیتا ہے. یہ اہم نقطہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. ظاہر ہے انسان برائی کو انجام دیتا, لیکن برائی کو کیوں انجام دیتا ہے؟ یقیناً آج ہم اور آپ نفس عمارہ کے غلام بن چکے ہیں. نفس تین طرح کے ہوتے ہیں. نفس عمارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے, جو انسان کو برائی کرنے پہ مجبور کرتا ہے. آج ہم اسی نفس کے غلام بنتے جا رہے ہیں. آج نفس عمارہ کا ہم غلام بن چکے ہیں. آج ہم پے در پہ برائی کو انجام دیتے ہیں, اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ کل قیامت کے روز رب کے در میں حساب و کتاب ہونا ہے. ایک شاعر نے کہا ہم اس سے قبل اس بات کو جانیں کہ نفس عمارہ کو کچلنا ہے. انسان جب تک نفس عمارہ کی پیروی کرے گا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک شاعر نے کہا نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کا معنی مگرمچھ ہوتا ہے کہ نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا گر نفس عمارہ کو مارا. آپ نے مگرمچھ کو مارا کمال کی بات نہیں ہے, آپ نے شیر کو مارا کمال کی بات نہیں ہے, آپ نے ازدہا سانپ کو مارا کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو تب ہے جب آپ اپنے نفس عمارہ کو کچل دیں گے, جب آپ برائیوں کی اطاعت نہیں کریں گے, برائیوں کی پیروی نہیں کریں گے. ہم اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے دنیا میں کیوں اتار دیا. ایک بات کو یاد رکھیں کہ شیطان نے جب تک آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا, اس سے قبل اللہ رب العالمین کے بڑے محبوب بندے تھے. وہ جتنا مقام فرشتوں کو حاصل تھا وہی مقام ابلیس کو بھی حاصل تھا. لیکن جب رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا. شیطان رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. شاعر کہتا ہے کہ گیا مارا شیطان ایک سجدے کی نہ کرنے سے, گیا مارا شیطان ایک سجدے کی نہ کرنے سے, گر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو پھر کیا مارا. اب اس کے بعد زندگی بھر سر پٹکتا رہے, کوئی فائدہ نہیں. جب رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا, شیطان نے انکار کیا, رب العالمین نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا. آج ہم برائی اس امید میں بھی کر رہے ہیں, ہم گناہ اس امید میں بھی کر رہے ہیں کہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم نماز چھوڑتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں رب العالمین معاف کرنے والا ہے. ہم برائی کو انجام دیتے ہیں, اللہ بخشنے والا ہے. ہم بے حیائی کو انجام دیتے ہیں, اللہ بخشنے والا ہے.
ہم نمازیوں سے اپنا رشتہ توڑتے جا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ ہم کھلا دن دہاڑے برائیوں کو انجام دیتے ہیں اور اس امید میں جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس امید میں جی رہے ہیں برائی کرنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شاعر، عربی کی ایک کتاب ہے اظہار العرب، ایک عربی کی پتلی سی کتاب ہے، ایک شاعر نے اس میں ایک شعر لکھا ہے کہ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ، کہ اے انسان کیا تم بھول گئے رب العالمین نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو محض ایک غلطی کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا۔ جب اللہ رب العالمین ایک غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتار دیا، آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، برائی کو انجام دے رہے ہیں، کیا رب العالمین ہم اور آپ کو جنت میں داخل کریں گے؟ کیا ہم اس امید میں جی رہے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ میرے عزیز دوستو، ایک شخص جو نماز پڑھتا ہو، ایک وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہو، اگر دونوں کے مقام برابر ہو جائے تو پھر رب العالمین کے یہاں عدل کہاں ہوگا، انصاف کہاں ہوگا؟ رب العالمین تو انصاف کرنے والا ہے۔ اگر نمازیوں کا بھی وہی مقام ہو جو بے نمازیوں کا مقام ہو، پھر رب العالمین کے یہاں انصاف کہاں ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، لیکن یاد رہے اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین تو انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک برائی میں پکڑنا شروع کرے تو پھر روئے زمین کے اندر ایک بھی جاندار نہیں بچنے والا ہے، سارے کے سارے رب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین جو شخص گناہوں کو انجام دیتا ہے، ہم ذرا تصور کریں دنیا کی زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عزت والے تھے لیکن آج وہ ذلیل ہو گئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار تھے آج وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ برائی کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور انسان پھر جب تک برائی سے اجتناب نہیں کرتا ہے تب تک اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ رعد میں کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ علماء کرام اس آیت کے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جب تک برائی کو انجام دے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے چھینتا رہے گا، اپنی نعمتوں سے انہیں محروم کرتا رہے گا، اور انسان جب برائی سے دور ہو جاوے گا، برائی سے اجتناب کرنے لگے گا، اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازنے لگتا ہے۔ تو جب ہم برائی کو انجام دیں گے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے ہم اور آپ کو محروم کر دے گا۔ قوم یہود پہ اللہ رب العالمین کا غضب کیوں نازل ہوا؟ فلسطین کے اندر جہاں بچوں کو قتل کیے جاتے ہیں، ارے وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وہ تو نبیوں کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھلا بچوں کو کیا چھوڑیں گے؟ قوم یہود پہ رب العالمین کا غضب کیوں نازل ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کا غضب کیوں نازل ہوا؟ وہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، وہ رب العالمین کی نافرمانی کو انجام دیتے تھے، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ میرے عزیز دوستو، برائی کو انجام دینے کی وجہ سے، بے حیائی کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جتنی برائی کو انجام دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک برائی پہ پکڑنا شروع کرے تو پھر روئے زمین کے اندر ایک بھی جاندار بچنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، وہ تو بڑی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسان کے اندر روئے زمین میں جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں انسانوں میں آئی ہوئی ہے، یہ انسان کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، وہ تو بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج اگر انسان پریشان ہے، آج انسان اگر پریشان حال ہے، آج اگر انسان مصیبت زدہ ہے تو پھر وہ صرف اور صرف اپنے کرتوت کے نتیجوں کی وجہ سے ہے۔ آج انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی برائی ہے، 5 ایسی برائیاں ہیں کہ جن برائی کو انجام دینے والوں کو رب العالمین روئے زمین کے اندر سزا دے گا۔ ان برائیوں کو انجام دینے والے کو رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर की जमात में आए और कहा, है मुहाजिरों की जमात, है अंसारियों की जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगना इन 5 चीज़ों से। जब तक इन 5 चीज़ों में तुम मुब्तला हो जाओगे, याद रहे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें इन 5 चीज़ों में मुब्तला न करे। ये वो 5 बुराई है, लेकिन ये बाद में आने वाले लोग इसमें शामिल होंगे, लोग इन बुराइयों का शिकार होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब रोए ज़मीन के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी, जब रोए ज़मीन के अंदर खुल्लम खुल्ला बुराई को अंजाम देने लगेंगे, जब रोए ज़मीन के अंदर बुराइयां आम हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल होगा। रब्बुल आलमीन रोए ज़मीन के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों को नाजिल करेगा जिन बीमारियों के बारे में पहले कभी हमने नहीं सुना था। मेरे अजीज दोस्तों, आज रोए ज़मीन के अंदर बेहयाई बहुत आम हो चुकी है, बेहजाबी बहुत आम हो चुकी है, बेपर्दगी बहुत आम हो चुकी है। आज उर्यानियत के बाजार गर्म है, आज कदम कदम में कवाए फड्डे कायम है। अफसोस सदअफसोस, आज रोए ज़मीन के अंदर बेहयाई इस कदर आम है कि बेहयाई अपने चरम सीमा पर है। और अफसोस इस बात की है कि उन बेहयाइयों को और उन बुराइयों को कोई रोकने वाला आज समाज के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज तरह तरह की बीमारियां नाजिल हो रही है। आज ये बीमारियां कभी चीन में आती है, कभी हिंदुस्तान में बीमारियां नाजिल होती है। अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर रोए ज़मीन के अंदर बेहयाई को अंजाम दोगे, बेहजाबी को अंजाम दोगे, बेपर्दगी को अंजाम दोगे और खुल्लम खुल्ला बुराइयों को अंजाम दोगे, तो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियों को नाजिल करेगा जिन बीमारियों के बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना था। अभी हालिया दिनों जो वायरस आया, इस बीमारी के बारे में कौन जानता था? किसने इस बीमारी के बारे में सुना था? मेरे अजीज दोस्तों, ये रब्बुल आलमीन का अजाब है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह ताला रोजी में तंगी कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर जालिम व जाबिर बादशाह मुसल्लत कर देता है। अगर कोई शख्स ज़कात ना देता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माबैन बारिश को नाजिल नहीं करता है। हम जो बारिश को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों पर रहम करते हुए नाजिल करता है। ये तो दूसरे मखलूकों की वजह से हम और आप इस रहमत को हासिल कर रहे हैं, वरना इंसान इस काबिल कहां कि रब्बुल आलमीन इंसानों पे बारिश नाजिल करे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब रोए ज़मीन के अंदर लोग अल्लाह उसके रसूल के कानून को तोड़ने लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा और यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। आज मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, आज मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, आज मुसलमान इख्तिलाफ का शिकार है। यह उम्मत मोहम्मदिया वह उम्मत है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक करके गए थे। वो उम्मत है जिसे अल्लाह के नबी ने इस बात की तालीम दी थी कि लोगों एक दूसरे की हाथों को मजबूत करते रहना, मुसलमानों बाहिमी इख्तिलाफ का शिकार न हो जाना। मगर अफसोस सदअफसोस, आज मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, आज मुसलमान तफरकाबाजी का शिकार है। यही तो वजह है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब तुम इख्तिलाफ का शिकार हो जाओगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और फिर रोए ज़मीन के अंदर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये रब्बुल आलमीन का अजाब है, ये बुराई को अंजाम देने के नुकसानात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को 3 तरीके से अजाब नाजिल करता है। इंसानों से जब रब्बुल आलमीन खफा होता है, नाराज होता है, तो अल्लाह ताला इंसानों के माबैन 3 तरीके से अजाब को भेजता है। एक ज़मीन में ज़लज़ला आता है, जैसा कि नेपाल में ज़लज़ला आया, जापान में ज़लज़ला आया, जहां सैकड़ों लाखों हजारों लोग मर गए। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बिजलियां गिरती है जिससे लोग मर जाते हैं, और एक मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं। एक दूसरे के माबैन इख्तिलाफ हो जाना, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत पैदा हो जाना और बाहिमी इख्तिलाफ का शिकार हो जाना, यह रब्बुल आलमीन का अजाब है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, तफरकाबाजी का शिकार न हो जाओ, आपस में न बटो। यकीनन जब इंसान इन आयात पे अमल करने की कोशिश करेंगे या फिर इनको अमली जमा पहनाएंगे तो फिर इंसान बुराइयों से महफूज रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये गुनाहों को अंजाम देने के नुकसानात हैं। हम जरा तसव्वुर करें हैं कि हम मुस्लिम समाज में पैदा हुए हैं। हम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं,
ہم رب العالمین کے حکام کو اپنے عملی جامہ پہنائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ہم ہر ہفتہ خطبہ سنتے ہیں، ہم تقریر سنتے ہیں، وعظ و نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اصلاح کیوں نہیں؟ اس کے باوجود سماج و معاشرے میں اصلاح کیوں نہیں؟ آج وجہ کیا ہے کہ مسلم سماج میں آہستہ آہستہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کو سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہندوستان کے اندر سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں مدارس بند کر دیے گئے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے فرض کہا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو عالم ہی بنانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو حافظ ہی بنانا ہے۔ کم از کم اپنے بچوں کو دین کا اتنا علم دو کہ وہ نماز پڑھنے کا طریقہ جان سکے۔ کم از کم اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ افسوس افسوس، باپ مر جاتا ہے، بیچارہ مولوی کا انتظار کرتا ہے۔ باپ اس قابل بیٹے کو نہیں بناتا کہ وہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میں سہارنپور کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ میں سرزمین کلکتہ میں تھا، سہارنپور کے ایک عالم دین ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ شہر سہارنپور کے اندر ایک صاحب تھا، ان کا لڑکا پولیس کمشنر تھا۔ جب ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، ان کا لڑکا مولوی صاحب کے انتظار میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹہ وہاں روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر رو کیوں رہے ہو، اور اپنے بوڑھے باپ کے لاش کو تانا بھی دے رہا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اور اپنے مرے ہوئے باپ پہ اس وجہ سے تانا دے رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کا تاجر بنایا، دنیا خریدنے کے قابل بنایا، لوگوں کے سامنے سر اونچا کرنے کا طریقہ سکھایا، مگر افسوس رب کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے اس قابل نہیں بنایا کہ میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھا سکوں۔ افسوس افسوس میرے عزیز دوستو، تم مر جاؤ گے، تمہارے بچے تمہارے لاش کو تانا دیں گے۔ تم مر جاؤ گے، تمہارے بچے تمہارے لاش کو تانا دیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا تمہارے بچے مستقبل کی بھیک مانگیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا تمہارے بچے تمہارے مستقبل کی بھیک مانگیں گے۔ وہ اس بات سے تمہارے حق میں بد دعائیں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش بچپنے کے وقت میں میرے باپ مجھے دین کا علم دیا ہوتا۔ آج تمہاری بیٹیاں بھی ان چیزوں سے دور ہے۔ ہم نے اپنی بہن بچیوں کو بھی دین کی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ آج مسلم سماج میں زندگی گزارنے والی بچیوں کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ انہیں یہ معلوم چل سکے کہ کن سے پردہ کرنا، کن سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سرزمین پوکھریا سے تعلق رکھتا ہوں، وہ علاقہ ہے جو عالم کا گڑھ مانا جاتا ہے، مگر پچھلے 5 سال کی تاریخ کو اٹھائے شاید ہی کوئی نئے سیرے کے کوئی حافظ آپ کو نظر آئیں گے۔ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سرزمین جھارکھنڈ کے اندر جب شہر نیپال سے جب علماء دین تشریف لاتے، جب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، تو ماں باپ کے اندر ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، اس بات کو میں سمجھ نہ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ رب العالمین نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی منع کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی منع کرو، اپنے بچوں کو بھی منع کرو اور اپنی بیویوں کو بھی منع کرو۔ ہر وہ کام جس سے رب العالمین نے منع کیا ہے، رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ پورے اہل و عیال کو حرام کہو، جن چیزوں کو رب العالمین نے حلال کہا ہے ان چیزوں کو اختیار کرو۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا مطلب۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، جو کر رہے ہوں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جن کو اپنے اولاد کی فکر نہ ہو، یاد رکھیں یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جن کے پاس بیٹا نہ ہو ان سے پوچھو بیٹے کی کیا قیمت ہے۔ جس ماں کی گود اولاد سے خالی ہو اس ماں کے پوچھو بیٹی کی کیا قیمت ہے۔ جس گھر میں بچوں کی کھیلنے کی کنکاریاں نہ گھستی ہو اس گھر کے آنگن میں جاؤ کس طرح ماتم منائے ہوئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد رب العالمین نے فتنہ کہا ہے۔ کیوں؟
इंसान जब इन चीज़ों का सही इस्तेमाल न करे। आज हमने अपने बच्चों को फितना बना लिया है, माल को फितना बना लिया है। याद रहे अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के रोज़ हर वो शख्स जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उनसे क़यामत के दिन उनके जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, बेटे की जिम्मेदारी है। आप माँ है, अगर कोई शख्स माँ है, अगर कोई औरत माँ है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बेटी को सही तरबियत दे। एक बाप जो घर का बड़ा होता है, एक शोहर जो घर का बड़ा होता है, उन्हें चाहिए कि घरों में इस्लाह पैदा करें, लोगों में नमाजियों का माहौल बनाए। मगर अफसोस असद अफसोस, इस्लाम ने तो इस बात की तालीम दी है कि शोहर खुद नमाज पढ़े, बीवी को नमाज की तालीम दे, बाप नमाज पढ़े, बेटे की नमाज की तालीम दे, और जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज की तालीम दो, और 10 साल के हो जाए और नमाज न पढ़े तो उन्हें मारो पीटो। लेकिन अफसोस मुस्लिम समाज के अंदर लोग 60 की उम्र को भी चले जाते हैं मगर न खुद नमाज पढ़ते हैं, न बच्चों को नमाज की तालीम देते। जो नमाज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह उनके अमाल को कबूल करे। लेकिन जो नमाज न पढ़ते हो वो रब्बुल आलमीन के दर में आए, रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। कल क़यामत के रोज़ मैदान महशर में हिसाब व किताब का दिन होगा। रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल व जवाब होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ 5 सवाल किए जाएंगे। बाद रिवायत में 4 का भी जिक्र है। और जब तक इब्ने आदम उन 4 सवालों के जवाब ना दे लेंगे तब तक वो अपने कदम को टस से मस नहीं करते, वो कदम को हिला नहीं पाएंगे जब तक वो 4 सवालों का जवाब ना दे ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा वान उम्री फीमा अफना, ए मेरे बंदो बताओ मैंने तुम्हें जो 60 से 70 साल जिंदगी दिया, बताओ उस जिंदगी को तुमने कहां सर्फ किया, बताओ उस जिंदगी को तुमने कहां गंवाया। ये जिंदगी रब्बुल आलमीन की नेमत है और कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। कल क़यामत के रोज रब्बुल आलमीन उम्र के ताल्लुक से सवाल करेगा। उम्र को किस काम में लगाया, इबादत में लगाया, हरामखोरी में लगाया या हलाल को अपनाने में लगाया, किस काम में लगाया, रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज सवाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अपने ज़मीर से पूछो, अपने आप से सवाल करो, कल क़यामत के रोज हम और आप क्या जवाब देंगे। अफसोस सद अफसोस, आज हमने इन चीज़ों को भुला दिया। आज मुर्दों की खबरें सुन सुनकर हमारी कानें थक चुकी है, जनाजा उठा उठा कर हमारी कांधा थक चुकी है, मगर रब्बुल आलमीन के लिए दिलों में डर पैदा नहीं होता। अफसोस सद अफसोस। और मुसलमानों आओ रब की दर की तरफ लौट आओ। कल क़यामत के दिन का इंतजार करो जहां मैदान महशर में रब्बुल आलमीन सवाल करेगा वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदो बताओ मैंने तुम्हें जो जवानी दी थी उस जवानी को किस काम में लगाया। ये जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने उम्र के ताल्लुक से सवाल कर लिया। उसी उम्र में बचपना भी आया, बुढ़ापे भी आया, अधेड़ उम्र भी आए और मरने तक सारे के सारे शामिल है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी को खास करके सवाल कर रहा है। क्यों? ये जवानी रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम जवानों ने सीधा है, इस्लाम की बुनियाद जवानों ने रखा है और इस्लाम को जवानों से बड़ी मदद मिली है। कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानों के ताल्लुक से सवाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इन बातों को जहन नशीन करें। हम जरा तसव्वुर करें, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होंगे, रब्बुल आलमीन आवाज लगाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, और दुनिया की जिंदगी में हुकूमत करने वालों, गरीबों पर जुल्म करने वालों, भाई के माल को हड़पने वालों, लोगों के माल को नाहक तौर से खाने वालों, मजलूमों की आह से न बचने वालों और गरीबों पर जुल्म करने वालों, बताओ आज किसकी हुकूमत है। लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ किसकी हुकूमत है। ऐनल जबाबिरा लिमनिल मुल्कुल यौम, बतलाओ आज कौन बादशाह है, आज किसकी सल्तनत है। सारे के सारे खामोश होंगे, वहां अंबिया भी मौजूद होंगे, वहां हम और आपके बाप आदम भी मौजूद होंगे, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद होंगे, सारे के सारे खामोश होंगे, कोई जवाब ना आएगा। रब्बुल आलमीन कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज सिर्फ रब्बुल आलमीन की हुकूमत है, अल्लाह के सिवा किसी का डंका नहीं बजने वाला है। आज अगर किसी का सिक्का यहाँ कायम है तो रब्बुल आलमीन का सिक्का चलने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों, उस दिन रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दोगे जिस दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब किताब के बाद रब्बुल आलमीन कहेगा फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, एक गिरोह को जन्नत में डाल दो, एक गिरोह को जहन्नम में फेंक दो। क्या कभी हमने सोचा है हमारा शुमार किन लोगों में होगा, हमारा शुमार जहन्नमियों में होगा या हमारा शुमार जन्नतियों में होगा? क्या कभी इन चीजों के ताल्लुक से हम और आपने सोचा है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, एक गिरोह को जन्नत में डाल देंगे, एक गिरोह को जहन्नम में फेंक देंगे। जब इस आयत को एक सहाबी ने सुना, ज़ारो कतार रोते थे, ज़ारो कतार रोने लगे कि इलाही आलमीन कल क़यामत का दिन होगा, हमारा शुमार किन लोगों में होगा, हम जन्नतियों में होंगे या जहन्नमियों में होंगे?
افسوس صد افسوس آج ہم برائی کو انجام دے رہے ہیں، بے حیائی کو انجام دے رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہم کتنے برائیوں کو دن دہاڑے انجام دیتے ہیں، مگر اللہ کے لیے دلوں میں خوف نہیں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، بچوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ یاد رہے، ایک باپ نماز پڑھتا ہو، بیٹے بے نمازی ہو، ماں نماز پڑھتی ہو، بیٹی بے نمازی ہو، شوہر نماز پڑھتا ہو، بیوی بے نمازی ہو، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے روز ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا تمہارے اہل و عیال کے بارے میں کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچایا؟ اگر تم نماز پڑھتے تھے تو اے بڑے بندو بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو نماز کی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ تم تو نماز پڑھتے تھے مگر تمہارا بیٹا عیاشی و مکاری کو انجام دیتا تھا۔ تم اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دو۔ میرے عزیز دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کے در کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا کرے۔ یقیناً اس بات کو جانے کہ گناہ کے بڑے نقصانات ہیں۔ انسان جب برائی کو انجام دیتا ہے انسان کے چہرے سے نور چلی جاتی ہے۔ انسان جب برائی کو انجام دیتا ہے انسان پریشان حال رہتا ہے، انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے، طرح طرح کی آزمائش میں وہ ڈالے جاتے ہیں، انسان بیماری کے علم کا شکار ہو جاتا ہے، پھر انسانی زندگی سے خوشیوں کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، غم ہی چھائے رہتے ہیں۔ یہ سب برائی کا انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، جن برائیوں کو ہم نے انجام دیا ان برائیوں سے توبہ استغفار کریں۔ ہمارے بچے اگر نماز سے دور ہیں ہم انہیں نماز کی تعلیم دیں، اگر ہم خود بے نمازی ہیں رب العالمین کا در کھلا ہوا ہے، آؤ توبہ کریں اور رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اور پھر رب العالمین کے در میں لوٹ کر آئیں اور نمازوں کو پڑھنا شروع کریں۔ یاد رہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز نے کہا وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی مانے جانے والے شخص شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ صحابہ کرام کے بہت بڑی جماعت نے اس شخص کو کافر کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ میرے عزیز دوستو نمازوں کو پڑھیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے۔ انسان جب نمازوں کو پڑھے گا، عبادات کو انجام دیں گے تو وہ برائی سے دور رہے گا۔ میرے عزیز دوستو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خود بھی اعمال صالحہ کو انجام دیں، اپنے بہن بیٹیوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، بیویوں کو بھی تلقین کریں، بچوں کو بھی تلقین کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے تو نے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔